میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے آمنوا باللہ و رسولہ۔ اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں سے مخاطب کیا اور سب سے مخاطب ہو کر فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اگر تم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو رسول پاک کے اوپر ایمان لاؤ۔ آج پوری دنیا کا سروے کیا جائے اور دیکھا جائے تو ہر آدمی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی آدمی کہیں ہو، کوئی آدمی کیسا ہو، کوئی آدمی کسی مقام پر ہو، کوئی آدمی کسی عہدے پر ہو، کوئی آدمی کسی پد پر فائز ہو، لیکن وہ ہمیشہ کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اگر کسی آدمی سے پکڑ کر آپ سوال کریں کہ آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، آپ کامیاب ہے کہ نہیں، تو بینک بیلنس ہونے کے باوجود آدمی کہتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کامیاب ہے کہ نہیں، تو کہتا ہے میری زندگی کامیاب نہیں ہے۔ اگر کسی بلڈر سے پوچھا جائے آپ کی زندگی کامیاب ہے کہ نہیں، تو بلڈر جو آدمی موجود آپ کے سامنے کھڑا ہوگا وہ بلڈنگیں ہونے کے باوجود کہے گا کہ میری زندگی کامیاب نہیں ہے۔ آپ کسی عہدے دار سے پوچھئے آپ کی زندگی کامیاب ہے کہ نہیں، تو کہے گا زندگی کامیاب نہیں ہے۔ آپ کسی تعلیم یافتہ سے پوچھئے آپ کی زندگی کامیاب ہے کہ نہیں، کہے گا میری زندگی کامیاب نہیں ہے۔ حضرات کہاں جائیں گے آپ، کس سے پوچھیں گے آپ جہاں جائیں گے جس کو کامیاب سمجھیں گے اس سے یہی سوال کیجئے کہ آپ کامیاب ہے کہ نہیں، تو جواب نہ میں ملے گا۔ آپ کسی سے بھی سوال کیجئے جواب نہ میں ملے گا۔ لیکن میرے دوستو کامیابی کسے کہتے ہیں اور کامیابی کہاں ملے گی؟ آدمی کامیاب کب ہوتا ہے یہ کوئی آدمی بتا نہیں سکتا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کامیاب کب ہوتا ہے اور کامیابی کہاں ملتی ہے، تو قرآن پاک سے جب پوچھا گیا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں اور کامیاب آدمی کیسے ہوتا ہے، کیونکہ آج ہم نے سب سے پوچھا کوئی آدمی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کامیابی بینک بیلنس کا نام نہیں ہے، کامیابی بلڈنگ بنانے کا نام نہیں ہے، کامیابی عہدہ پا لینے کا نام نہیں ہے، کامیابی فور ویلر کھڑی کر لینے کا نام نہیں ہے، کامیابی اپنے پاس پیسے جمع کر لینے کا نام نہیں ہے۔ پھر کامیابی کسے کہتے ہیں اور آدمی کامیابی کہاں پا سکتا ہے؟ اٹھائیے قرآن پاک، اس سے پوچھئے کہ زندگی کامیاب کیسے ہوتی ہے اور زندگی کامیاب کہاں ہوتی ہے، زندگی کامیاب کب ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ نبی کے اوپر ایمان لے آؤ، زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن حضرات گرامی آپ کو پتا کیسے چلے ایمان لانا کسے کہتے ہیں اور ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایمان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ایمان کا صحیح معنی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ مختصر لفظوں میں یوں سمجھیے ایمان عربی زبان کا ایک چھوٹا سا لفظ ہے۔ ایمان عربی زبان کا چھوٹا سا شبد ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے مان لینا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو سچے دل سے مان لینا، یہی ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے مان لینا یہی ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نبی کے اوپر ایمان لاؤ۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے مان لینا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو سچے دل سے ماننا، یہی ایمان ہے۔ یاد رکھیے ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا اور ایک ہوتا ہے ماننا، تینوں میں فرق ہے۔ جاننا الگ ہے، پہچاننا الگ ہے، ماننا الگ ہے۔ اگر کوئی رسول کو جانتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اگر رسول کو صرف پہچانتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان اسی وقت کہا جائے گا جب رسول کو جانے پہچانے
پہچانے اور دل سے مانے۔ آپ بتاؤ نبی کے زمانے میں ابو جہل موجود تھا، وہ حضور کو پہچانتا تھا کہ نہیں؟ یقیناً وہ پہچانتا تھا۔ عتبہ شیبہ موجود تھے، رسول کو جانتے تھے کہ نہیں؟ یقیناً جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول کو صرف جانتے تھے، رسول کو صرف پہچانتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جاننا الگ ہے، پہچاننا الگ ہے، ماننا الگ ہے۔ اگر رسول کو صرف جانے کوئی تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، رسول کو صرف پہچانے کوئی تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان اسی وقت مانا جائے گا جب رسول کو جانے، پہچانے اور دل سے مانے۔